بڑا اہم منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے نیا کمرشل سٹی آباد کیا جائے گا اسلام آباد میں۔ اتنا سا ہے اسلام آباد ہارون صاحب، کیا کیا عمران خان صاحب اس میں کریں گے؟ اتنا سا اسلام آباد؟ بالکل اتنا سا ہے۔ اسلام آباد کا سائز لاہور اور کراچی سے زیادہ ہے رقبے کا۔ آپ سے کس نے کہا اتنا سا اسلام آباد ہے؟ اسلام آباد جو ہے ادھر رواد سے شروع ہوتا ہے، ادھر ٹیکسلا کے پاس جاتا ہے اور مری کی طرف جاتے ہوئے 20-25-30 کلومیٹر ہے۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اسلام آباد اتنا سا ہے؟ ہم تو اس اسلام آباد کو جانتے ہیں جو بالکل 24-25 کلومیٹر کے اوپر محیط ہے۔ جی 24-25 کلومیٹر نہیں ہے، اس کا رقبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تمام بڑے شہروں سے زیادہ ہے، اور یہ مستقبل کی ضروریات تو پھر ان جگہوں پہ جا کے اسلام آباد کا نیا کمرشل سٹی منصوبہ آباد کریں نا۔ نیا کمرشل سٹی جو ہے وہ اس میں صرف ایک اعتراض ہے جو آپ نے کیا پروگرام سے پہلے کہ پولوشن بڑھے گی۔ بالکل بڑھے گی۔ اس پولوشن کا علاج ہے اربن پلانٹیشن۔ بے شمار درخت کاٹے جا چکے ہیں، لگائے 10 روپے میں ایک درخت لگتا ہے، موسم بہار شروع ہو چکا ہے اسلام آباد میں۔ اور اگر زیادہ مستعدی سے کام لے تو ایسے درخت میں جاپنیز ٹیکنالوجی ہے، 3 سال میں درخت پورا کداور ہو جاتا ہے۔ ایمبیسی روڈ تو پورا انہوں نے خالی کیا، وہاں تو لگے نہیں، یہاں لگا دیں گے۔ نہیں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور ایوب خان نے 1 کروڑ درخت لگائے تھے یہاں پیچھے، جو میں تو کہتا ہوں سلیکون ویلی بھی بنائیں اور درخت جو ہیں وہ پورا ایریا کور کریں، اس سے صوبے کو بھی فائدہ، جیسے پنجاب کا کچھ حصہ اسلام آباد میں شامل کیا، پختونخوا بھی شامل کریں، انہیں کچھ بینیفٹ بھی دیں، صوبائی حکومت کو بھی دینا چاہیے۔ ویسے پختونخوا کی حکومت اتنی سخت ہے، ایون ایم اے کے زمانے میں اتنے بارگینر ہیں، کوئی حرج نہیں، بارگیننگ کرنا ان کا رائٹ ہے۔ وہ کہتے تھے تمباکو سیس بھی دیں ہمیں، بجلی کا تو ہاں بجلی مانگ رہے تھے کہ تمباکو استعمال کرتا ہے صوبے کا تو اس کا بھی دیں، وہ تو خیر ختم ہی ہو گیا قصہ۔ بات یہ ہے کہ بالکل بننا چاہیے، شہر پھیل رہا ہے، اس سے حکومت کو 15-20 ارب کی آمدنی ہوگی، وہ ہاؤسنگ میں جائے گی، اور ہاؤسنگ ہے یہ غریب شہریوں کے لیے، اس لیے یہ بالکل ضروری ہے۔ اب اس میں ہمارے اپنے ماہرین بھی موجود ہیں، اسلام آباد لاہور میں خاتون ہیں، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے، جرنلسٹ ہے ویسے وہ، بیسیکلی انہوں نے ڈاکومنٹری فلمیں بنائی، ہیومن ٹریفکنگ پہ بھی کام کیا۔ تو دنیا سے ماہرین بلائے جائیں ضرورت ہو، اور اس کے لیے دنیا ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماحولیات کے لیے بہت فنڈز اویلیبل ہیں، جتنے فنڈز چاہیں آپ جناب پورے ملک میں درخت لگائیں، اسلام آباد میں لگائیں۔ اسلام آباد میں بے شمار جگہ خالی پڑی ہیں، اس کا گردرما پورا خالی پڑا درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ ساری زمینیں ٹیک اوور کریں، پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ان کو ڈیولپ کریں، اور اندازہ ہے کہ $20 بلین اس سے کمائے جا سکتے ہیں، $20 بلین۔ لاہور میں بھی راوی کے قریب لیفٹ ہینڈ وے شرک پور کو جو 25-30 کلومیٹر پہ علاقہ پھیلا ہوا ہے، اس پہ ایک نیا شہر آباد ہو سکتا ہے۔ ٹیکنیک اس کی یہ ہوتی ہے بیچ میں جنگل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی 3, 4, 5، یورپ میں تو 8 کلومیٹر تک کا جنگل ہوتا ہے، مگر یہاں حمزہ وغیرہ زمینیں خرید لیں اور انہوں نے سوچا کریں گے۔ اب پھر جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے دوبارہ پنڈی کے ساتھ بھی نیا شہر بننا چاہیے، بائی پاس نکلنی چاہیے، اور بائی پاس کے لیفٹ ہینڈ پہ وسیع و عریض زمینیں پڑی ہوئی ہیں، جو حکومت جو بھی دام ہے اس سے کچھ زیادہ پیسے پنڈی تو آلریڈی بڑا رشی ہے ہارون صاحب۔ پنڈی کے باہر میں کہہ رہا ہوں، آپ پنڈی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ پنڈی کے باہر ایک جنگل لگائیں، ٹھیک ہے، اور آبادی تو بڑھ رہی ہے، لوگوں کو سستا گھر چاہیے۔ ایک بائی پاس نکالے نا رواد کی بیک سائڈ سے پشاور موڑ تک، اور ادھر وہاں سے نکالے مری تک، یعنی مری کی جو ہائی وے ہے وہاں تک لے جائیں، اور اس کے رائٹ ہینڈ پہ جو زمینیں پڑی ہوئی ہیں جو لی جا سکتی ہیں ان کو آباد کریں، بیچ میں جنگل لگائیں، انوائرمنٹ بھی بہتر ہو، آبادی بھی ہو۔ اچھا اب ہے مسئلہ کہ جی زرعی زمینیں جو کھائے جا رہے ہیں، اور زرعی زمین سے تو ہم 1/3 بھی فصل نہیں لے رہے۔ زرعی زمینوں کو نئے بیج چاہیے، پانی آبپاشی کا نیا نظام چاہیے، یا ڈرپ اریگیشن ہو یا فواروں کے ساتھ ہو۔ پورا آپ کے پاس 2.5 کروڑ ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ 2.5 کروڑ ایکڑ زمین کو اگر آباد کر لیں فوارے لگا کر ڈرپ اریگیشن سکیم سے، یعنی not in a year, not in 2 years, not in 5 years, not even 10 years، یہ تو 40-50 سال کا منصوبہ ہوتا ہے، چلتا رہے گا۔ تو آپ مزید 20 کروڑ انسانوں کو زیادہ بہتر انوائرمنٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ گلیشیئر کو تو میلٹ ہونا ہے، پانی کو تو کم ہونا ہے۔ دیکھ کیپ ٹاؤن میں پانی جو ہے وہ 20% انسانی ضرورت کے مطابق رہ گیا تھا، انہوں نے وہ ٹوٹیاں لگائی، دوسری
سنسر والی، اب وہاں ضرورت کے 60% پانی ہو گیا، یعنی پانی بڑھ گیا، یعنی انہوں نے استعمال اتنا کم کیا اور کسی سے نہیں ہو سکتا ہے 100% ضرورت کم تھا۔ ہمارے پاس اب بھی بہت پانی ہے، ہم پانی ضائع کرنے والی قوم ہیں، فلڈ ایریگیشن کرتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کرتا، بہت پسماندہ ملکوں کے سوا۔ ہمارے پاس مثلاً آپ عرب کہتے ہیں انہیں زمین چاہیے، ٹھیک ہے، کاشتکاری کے لیے لیز پہ 30 سال کے لیز پہ دے دیں، ان سے کہیں جی آپ لے لیں 50 لاکھ ایکڑ زمین لے لیں، اچھا، تھر کی، چولستان کی، اور 50 لاکھ ایکڑ پہ آپ ہمیں فوارے لگا دیں، آپ کا بچہ 90 لاکھ، یہ چینی چاہتے ہیں 90% پانی بچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب وہاں بھی ان سے کہیں آپ فوارے ہی لگائیں گے، تو دونوں جگہ کے سیراب ہونے کے بعد کم از کم 80%، یہ لیں کم از کم چلیے 60-70% پانی اور بچ گیا۔ ٹھیک ہے، اور آپ جنگل لگائیں وہاں، یہ پابندی لگائیں کہ اتنے % جنگلوں کا جنگل ہوتے ہوتے کم ہو گیا ہے۔ ابھی اسلام آباد کو ایکسپینڈ ہونا ہے، انڈسٹری وہاں ہے نہیں، ٹریفک تھوڑی سی رش بڑھ رہی ہے، مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کا بڑا جی چاہتا ہے اسلام آباد منتقل ہونے کو لاہور سے، آپ کو بڑی فکر ہے اسلام آباد کے ماحولیات کی، مجھے بڑی محبت ہے اس سیکنڈ شہر موسٹ سے، پولوٹڈ سٹی سے آپ اسلام آباد نہیں جانا مجھے چاہتے ہیں۔ اس شہر سے بھی آپ محبت کے ہے، آنے سے اسلام آباد سے بھی بڑی پہلے ہم محبت وہاں کا موسم ٹھیک کر لیں گے۔ اسلام آباد میں رہتا ہوں اور تمام لوگ گواہی دیں گے، وہاں جو میڈیا ٹاؤن ہے اور بیریا ٹاؤن کا علاقہ ہے، دوسرے ارد گرد کے موسم وہاں بڑا زبردست ہے۔ چلیے اب آپ نے کہا کہ آپ اسلام آباد کے شہریوں کی بات کر لیتے ہیں ہارون صاحب، کیا ہی بہتر ہو کہ ای پی اے کو لوپ میں لیا جاتا، ان سے پورا ورک آؤٹ کرایا جاتا، دیکھا جاتا ماحول ڈسٹرب کرنے، ٹھیک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اس کو لیا جاتا ہے۔ نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ہارون صاحب، ایک جس جگہ اس کو کھڑا کرنے کا منصوبہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس کے آس پاس کچھ سینسیٹیو حصے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ جس طرح سے پہلے اعلانات خان صاحب کر دیتے پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں، یہاں یو ٹرن ہوگا؟ کیا یہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو جگہ کا، ایریا کا یہاں سے وہاں منتقل کرنے سے اس سے کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا۔ کیا ہی اچھا یہ تو میں گھر بنانا چاہتا ہوں 19 نمبر پلاٹ کے اس کے بجائے 90 نمبر پہ بناتا ہوں تو اس سے کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا، وہ کر لیں اس کو۔ دیکھنا یہ ہے ماحولیات کا مسئلہ ہو اور لوگوں کو سہولت کس چیز میں ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، 2 کاموں کے لیے پاکستانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے، جائیداد خریدنے کے لیے اور چیزیں خریدنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، صرف جو لاہور میں ٹی وی کی اینکر جو کپڑے خریدتے ہیں اسے ایک فیکٹری، اب آپ ہارون صاحب اٹیک نہ کرتے رہیں، ادھر نہ اٹیک کریں، آپ عمران خان صاحب پہ ہی رہیں، ابھی خواتین پہ نہ آئیں، آپ خواتین اینکرز پہ نہ آئیں ابھی۔ ہارون صاحب کیا ہی اچھا ہو، میں نے اپنی زندگی کے چند قیمتی سال اس شہر میں گزارے ہیں، آپ نے لمبا عرصہ اور بہت سارے لوگوں کی کئی نسلیں اس شہر میں آباد ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ایک سروے کرایا جاتا، لوگوں کی رائے لی جاتی کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ نہیں۔ میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں، اب اس پہ مجھے اتنی فکر ہے تو وہاں لوگوں کو کتنی فکر ہوگی؟ نہیں اتنا اوور ایمفسائز کرنے کا، ہاں ماحولیات کا بھی خیال رکھا جائے اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ اس سے آمدن ہو اچھی، بہت پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ اچھی ٹیکنیکل سپورٹ لی جائے، اور 15-20 ارب کیوں 50 ارب روپے 100 ارب روپے ارن کریں اور وہ غریبوں کو مکان بنا کے، وہ پیسہ غریبوں کے لیے ہونا چاہیے، اہل دار کے لیے نہیں۔ وزیر بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں، سیکٹری لے لیں اور جناب اور لوگ بینیفٹ کرے، کنسٹرکشن کمپنیاں تو خیر ان کو فائدہ ہوگا ہی جو کریں گی۔ اس کا الٹیمیٹ سرکاری خزانے کا ہدف یہ ہوتا ہے غریب آدمی کو فائدہ پہنچے، یعنی گنے چنے خاندانوں کو نہیں، چند ہزار چند لاکھ کو نہیں، یعنی پیسے جب آئے تو وہ اس طرح خرچ ہو کہ دالیں، سبزیاں، گوشت، چینی، پکانے کا تیل، چائے کی پتی، تو پھر ہی آ سکیں گے۔ برطانیہ کو جو خط لکھا جائے گا اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی، مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے خود سے واپسی کا اعلان کر دیا تو موجودہ وفاقی حکومت یعنی کہ تحریک انصاف کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے۔ اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ جتنی آسانی سے بھیجا گیا تھا، جن میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر انہیں جانے کی اجازت دی گئی تھی، جن کے اوپر بڑا واویلا مچایا گیا تھا کہ یہ رپورٹس درست نہیں ہیں، آج یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ رپورٹس مکمل طور پہ درست ہیں، آج بھی ان رپورٹس کی بنیاد پر ہم لوگ کھڑے ہیں کہ وہ رپورٹ صحیح تھی، مگر کیا واپس اتنی آسانی سے لایا جا سکے گا؟ اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے جب دوسرے حصے کی جانب بڑھیں گے تو یقینی طور پہ افغان امن معاہدے سے متعلق بات ہوگی، بڑی امیدیں ہیں، مگر جس طرح سے ہم نے اپنے کل کے پروگرام مقابل میں بات کی تھی امیدوں کے ساتھ، اس کے اندر خدشات بھی بے پناہ موجود ہیں۔
चंद ही घंटे गुजरे हैं इस मुआहदे को, हमने देखा है कि अफगान सदर अशरफ गनी, उनका कहना है कि एक अहम शिक थी कि तालिबान के हज़ारों यानी कि 5000 कैदियों को रिहाई दी जाएगी। इस अहम शर्त से वो पीछे हट गए। वो कहते हैं कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के अंदर ये बात हो सकती है मगर ये शर्त नहीं रखी जा सकती मुज़ाकरात के लिए। मगर दूसरी तरफ हमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी तेवर कुछ बिगड़े हुए नजर आते हैं। कुरैशी साहब इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर ये कह चुके हैं, एक तवील मुसाफत तय की गई है जिसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये अब देखना होगा कि दोनों क़यादतें किस हद तक इस मुआहदे की पासदारी करेंगी और स्टैंड करेंगी। अब अफगानिस्तान में एक्चुअली इन बुनियादों पे होगा क्या, ये हारून साहब से जानेंगे। मगर इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर के हिस्से के जब बढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म ने जिस तरह से ऐलान किया कि इस्लामाबाद में एक नया कमर्शियल सिटी आबाद किया जाएगा, ये कितना सूदमंद साबित होगा। मुख्तलिफ इसके नेगेटिव पहलुओं पर भी बात करेंगे, पॉजिटिविटी के ऊपर भी बात करेंगे। मगर जो कोरोना वायरस के 2 मजीद नए केसेस इस वक्त सामने आ चुके हैं, मुतासर अफराद की तादाद पाकिस्तान में 4 हो गई है। इसकी रोकथाम के लिए क्या मौजूदा हुकूमत कर रही है, वफाकी वज़ीर सेहत इसके बारे में क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हारून साहब, आपको याद होगा नवाब साहब को जब भेजा गया था तो एक बात थी, आपने भी डिस्कस किया था कि रिपोर्ट्स में जो खराबियां पैदा की गई थी वो किन टेक्नीशियंस की बुनियादों पर की गई थी। यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी आज की रिपोर्ट्स मुकम्मल दुरुस्त हैं, आज भी कायम उन रिपोर्ट्स पे अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा। मुझे बताएं, भेजना इतना आसान था, वापस लाना भी उतना ही आसान होगा? देखिए, हैं सितारे कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, या बाजीगर खुला। ये अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान की सियासत हो या अशरफ गनी के बयानात हों, देखना ही होता है लोग चाहते क्या हैं, ये नहीं देखना होता कि वो कह क्या रहे हैं। अच्छा, वो कोई आम सादा आदमियों की तरह वो जो मानी हैं वो नहीं होते, वही जो बज़ाहिर नज़र आते हैं। सही। तो पहली बात तो ये है कि चलिए इस बहस को छोड़ देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ रखा है। वो पंजाबी की स्लैंग में कहते हैं ये विचों की कटना है। अच्छा, इसको फ़ायदा क्या है, इस बहस का फ़ायदा क्या? वो एक थ्योरी ये है कि टेक्नीशियंस को पैसे दिए गए जी बिल्कुल, और उन्होंने जाली रिपोर्टें बनाई। इसका इम्कान तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा ये है जिसमें मैं बात कर चुका हूँ और जिसमें मुझे कोई शुबह नहीं है, और अब बड़े डॉक्टर भी ये बात अब कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों को ये बात बाद में समझ में आती है।